کہتے ہیں دو برابر پارٹیشن کرنا، یعنی جتنی آپ نے اس کی برائی کی اتنی خوبی بیان کیجیے، اس کو کہتے ہیں تنقید نکالو۔ اب یہ جب تک پڑھیں گے نہیں ان کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ تنقید کی خوبی ہے کہ آپ خوبیاں بھی بیان کیجیے اور عیب بھی بیان کیجیے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کامنٹس کی جو آپ بات کریں کہ لوگوں کا نفرت کا وہ سارا، وہ کہہ رہے کچھ ایسا لکھا جا رہا ہے کہ علامہ ضمیر اختر نقوی جو ہیں وہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ چاہے وہ نیپال کی کہانی ہو، چاہے وہ لڈن جعفری صاحب کی کہانی ہو، چاہے وہ کوئی اور کہانی، اس کہانیوں کا حقیقتوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ جو آپ پوری بات بیان کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع نہیں پڑھا، چونکہ نئی نسل نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہی نہیں، نہ ان کو پڑھایا گیا۔ پوری پاکستان کی نئی نسل کوئی بھی ہو، اس نے قرآن شریف کو نہیں پڑھا۔ قرآن کے قصائص کون سا قصہ ایسا ہے حیرت انگیز جو قرآن میں نہیں موجود؟ آپ بتائیں۔ تو آپ کیا اس قرآن کے قصوں کا مذاق اڑائیں گے؟ ایک پورا سورہ یہ کہہ رہا ہے کہ 7 آدمی زندہ سو رہے ہیں اور 3000 برس سے یا 4000 برس سے یا کم کر لو تو تھوڑے دن کر لو کہ دقیانوس بادشاہ کو کتنے سال وہ ان کے دور کے، وہ 7 آدمی اور ان کا کتا سو رہے ہیں اور زندہ ہیں، کروٹ اللہ دلا دیتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو آج کیا وہ آپ اس کا مذاق اڑائیں گے؟ قرآن کا مذاق اڑائیں گے آپ؟ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے تھے، آپ مذاق اڑائیں گے؟ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ایک گائے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ گائے ڈھونڈ کے وہ لائے، پھر اس کے بعد پورا سورہ بقرہ میں قصہ ہے، پھر اس کے بعد کہا اس کو حلال کرو، پھر اس کا گوشت لیا اور کہا کہ اب جو قاتل مقتول کی جو لاش ہے اسے قبر سے نکال کے اس کے اوپر گائے کا لوتھڑا مارو، وہ خود بول اٹھے گا۔ ارے یہ یوں ہی بول اٹھتا، حضرت موسیٰ کہتے اس سے تو وہ بولنے لگتا، گائے خریدی گئی، پھر گوشت، اور پھر اس کے بعد گائے حلال ہوئی، پھر وہ گوشت، پھر اس کے اوپر وہ لوتھڑا مارا گیا، پھر مردہ بولنے لگا۔ تو آپ اسے مذاق اڑائیں گے قصوں کا؟ آپ نوح کے قصوں کا مذاق اڑائیں گے؟ آپ عزیر اور عزیز 2 بھائیوں کے قصوں کا، ایک 150 سال کا ہے اور ایک 50 سال کا ہے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے؟ ارے آپ قرآن شروع کریں الف لام میم سے اور والناس کی سین تک، سوا قصوں کے قصہ 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 نبی کے ساتھ ہے کیا؟ جناب یوسف کے قصے کا آپ مذاق اڑائیں گے؟ جناب ایوب جو کہ بیمار ہو گئے اور صبر ایوب مشہور ہے، اور گھر والے مر گئے اور کھیتی اجڑ گئی اور گھر اجڑ گیا اور ان کی بیوی جو ہے گھر میں کھانا پکانے کو، آپ مذاق اڑائیں گے ان قصوں کا؟ آپ کو قرآن اتارا گیا، آپ اس سے سبق لیجئے۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کے ساتھ جو اہل بیت چل رہے ہیں تو اہل بیت کے لیے بھی ویسی ہی چیزیں مشہور ہیں دنیا میں۔ آپ کیا ساری قوموں کو دیکھائے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ امام حسین کا نام کہاں تک چلا گیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کو انگریزوں نے اور جرمن اسکالر نے کیا خراج عقیدت پیش کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یورپ کے بڑے بڑے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ تفسیر قرآن جو جرمنی میں لکھی گئی وہ کس مقصد کے تحت لکھی گئی؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ فرانس میں قرآن پہ کتنا کام ہو؟ آپ کا کتاب سے تعلق ہی نہیں تو آپ سے بات کیا کریں ہم؟ آپ جانتے ہی نہیں۔ دیکھیے جرمن اسکالر نے اعتراض قرآن پہ کیا گیا، اعتراض یہ ہوا کہ گرامر مسٹیک ہے قرآن میں۔ جرمن اسکالر نے جواب لکھا، اس نے کہا کہ قرآن میں گرامر کی مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ ارے ایک غیر مذہب جواب دے رہا ہے، اس نے کہا کہ قرآن گرامر بنانے آیا تھا، گرامر سکھانے آیا تھا، آپ اس میں غلطی نکالیں گے؟ قرآن کی اپنی گرامر ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے نہیں، اس سے انہوں نے کتاب لکھ دی، دیکھیے سب نے لکھا کہ حضور آئے، تاریخ ابن حشام لکھی گئی ہے، یہ ساری سیرت پہ کتابیں لکھی گئی، پہلی کتاب کہلاتی ہے، ابتدائی کتابیں کہلاتی ہیں یہ۔ انہوں نے کتاب لکھی اسکالرز نے، انہوں نے یہ لکھا کہ حضور جب تشریف لائے دنیا میں اور بعثت ہوئی تو پوری دنیا کے ہر ملک میں اس وقت ہو کیا رہا تھا، کیسا موضوع ہے یہ؟ صحیح۔ لیکن آپ اس موضوع کو نہیں جانتے، کتاب نہیں پڑھتے آپ۔ یہ تمام کتابیں جو ہمارے لگی ہوئی ہیں، ہمارے 2 مکان بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے، اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو پوری میری پڑھی ہوئی نہ ہو۔ اور یوں کر کے آپ
کسی کتاب پہ انگلی رکھ دیجئے، کہیں پہ رکھ دیجئے، میں آپ کو نام بتا دوں گا یہ کتاب ہے، اور میں بتا دوں گا اس میں اتنے صفحات ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا تھیم یہ ہے، اس کتاب کا آئیڈیل یہ ہے، فلاں کس سن میں چھپی ہے، یوں کر کے آپ بتا دیجئے، یہ خصال رکھیے، البلاغ المبین رکھیے، فلاں رکھیے، سیرت نبی رکھیے، یوں ہم سبجیکٹ وائز کتابیں لگی ہوئی ہیں ساری، یہ ایران کی چھپی کتاب ہے، عراق کی چھپی کتاب ہے، لبنان کی چھپی کتاب ہے، میں آپ کو بھی سب سبجیکٹ وائز بتا دوں گا، ہر کتاب چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے بارے میں جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا اس کے کلر سے میں بتا دوں گا کہ آپ کھولیے یہ والی کتاب، اس لیے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، تو جتنی کتابیں میں نے پڑھی اب نئی نسل تو نہیں پڑھ سکتی، مشکل ہے، تھوڑی سی تو پڑھ لیں۔